السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، بھارت کی مسکان خان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، مگر انڈیا میں ایک اور لڑکی بھی ہے سمیرا کے نام سے، جو 30 سال کی ہے اور پاکستانی ہے، پر گزشتہ 4.5 سال سے بھارتی جیل میں ہے۔ 2016 میں سمیرا اپنے مسلمان بھارتی شوہر کے ساتھ ہندوستان کے شہر بنگلور آئی۔ 2017 میں سفری دستاویزات نہ ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 2021 میں تقریباً 4 سال بعد سمیرا کا کیس عدالت میں لگتا ہے تو سمیرا اعتراف جرم کر لیتی ہے۔ غیر ملکی ایکٹ کی خلاف ورزی پر انہیں 3 سال کی سزا سنائی دی جاتی ہے، پر کیونکہ سمیرا 4 سال جوڈیشل حراست میں گزار چکی ہوتی ہے تو جرمانہ ادا کرنے پر اس کو ستمبر 2021 میں حراستی مرکز میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر نومبر 2021 میں پاکستانی ہائی کمشنر کے افسروں کو بھی ملتی ہے اور اپنی رہائی کی اپیل کرتی ہے، پر اب 5 ماہ گزر چکے ہیں۔ وہ ہندوستان کے حراستی مرکز میں اپنی 4 سالہ بیٹی کے ساتھ پڑی ہوئی ہے اور پاکستانی حکومت اپنا شہری ہونے کی تصدیق نہیں کر رہی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب ہم نے وزارت خارجہ سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے، پر ابھی تک کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ اس پاکستانی بیٹی کو ہندوستانی جیل سے کون رہائی دلوائے گا؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سمیرا کی بھارتی وکیل، جن کا نام ہے سہانا باسا پٹنا، اور وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں براہ راست بنگلور سے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے سینٹ میں اس معاملے کو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جلد پیش رفت ہونی چاہیے۔ ندالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور اس کیس کو پاکستان سے دیکھ رہی ہیں۔ لال چند ملی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اہم رکن ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے نیشنل اسمبلی میں اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ سہانا، آپ کی طرف آتی ہوں، یہ بتائیے کہ سمیرا کو رہا کرنے کے لیے فی الفور کس قسم کا قدم اٹھانا ہوگا؟ کیا بھارتی حکومت نے پاکستانی حکومت کو لکھ دیا ہے اور یہاں سے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا؟ کیا کرنا ہوگا سمیرا کو رہا کرنے کے لیے؟ دیکھیے، میرے خیال سے یہاں انڈیا کے سائیڈ میں جو پروسیسز ختم کرنے تھے اینڈ جو بھی انہیں پروسیڈنگز they had to take care of any of the processes that has been completed. So for instance, the state government of Karnataka, the Home Department has given its no objection, saying that there are no further proceedings pending against Sameera. The Home Ministry has received the no objection. Pursuant to the no objection, Sameera has been able to travel to Delhi and meet with the Pakistani High Commission officials. Abhi, in that context, there is nothing left to be done from the Indian side, at least as far as I understand, which is also why she's in the detention center. Because you have to understand that Sameera has completed her sentence, she has paid the fine that was imposed on her, and it's only after that, as per law, that she could be transferred to the detention center, and she has been transferred to the detention center. So nothing from the Indian side is left to be done. What is required to be done now is that her nationality has to be verified. She has accepted that she came without a visa from Pakistan to India, and she has been held guilty, and therefore now the ball is in the Pakistan government's court. They have to decide that she is confirmed that she is a Pakistani citizen and give her all the travel documents to allow her to travel back. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سمیرا پاکستانی شہری ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ان کو انڈیا کے ڈیٹینشن سینٹر سے ریلیز کر کے پاکستان واپس لایا جائے گا۔ ندالی صاحبہ، کیوں 5 مہینے لگ رہے ہیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ سمیرا جو ہیں وہ شہری ہیں کہ نہیں ہے؟ چونکہ جہاں تک ہماری معلومات ہے ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تو ہے۔ ہاں جی، بالکل پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ فرسٹلی میں تو سہانا کا جو کنٹریبیوشن ٹو دس کیس ہے، آئی ول ریئلی اپریشیٹ ہر ایفرٹ ان دس ریگارڈ ہیز بین کمینڈیبل۔ اب ہمارے پاس سارے قانون بھی موجود ہیں جن سے ان کی ڈاکیومنٹس ویریفائی ہو جانی چاہیے۔ مثلاً ہماری منسٹری آف انٹیریئر کی جو ایک 2015 کی ڈپورٹیشن کی پالیسی ہے، ان کو کلیئرنس 2 سے 5 دن میں دے دینی چاہیے اور نادرا کو ان کے ویریفائڈ ڈاکیومنٹس کر دینے چاہیے۔ دین وی آلسو ہیو این ایگریمنٹ ان پلیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان 2008 کی ٹو ریلیز اینڈ ریپیٹریٹ آور سٹیزنس۔ تو وہ بھی جب ان کی ویریفائی ہو جاتی ہیں ڈاکیومنٹس ود ان 1 month دے شوڈ بی ڈپورٹڈ، ٹھیک ہے جی۔
جی سمیرا کے ساتھ 2 اور اس کے رشتے دار تھے جو ڈپورٹ ہو گئے تھے 2019 میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ سہانا. تو یہ ابھی تک پھنسی ہوئی ہیں. جب تک ان کی رہائی جولائی 2000 میں پچھلے سال ان کو آ جانا چاہیے تھا. تو یہ جو اتنا لمبا پروسیس ہے، ہم اپنے اینڈ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ساؤتھ ایشیا ڈی جی سے رابطہ کریں، ہم موفا جو منسٹری آف فارن افیئرز ہیں ان کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے کریں، لیکن ہم ڈیڈ اینڈ ریچ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے. اچھا لال چند ملی صاحب، چونکہ آپ ایک اہم عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ندا علی صاحبہ کہتی ہیں کہ پاکستان سے وکلا نے کوشش کی کہ جی فارن آفس سے رابطہ کیا جائے اور مزید لوگوں سے رابطہ کیا جائے تاکہ یہ تو ڈٹرمن ہو سکے کہ سمیرا جو ہے وہ شہری ہیں پاکستان شہری کے نہیں، تاکہ ان کو واپس لانے کا پروسیس شروع کیا جا سکے. تو کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ڈیڈ اینڈ کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، کوئی آگے سے پیش رفت نہیں ہو رہی؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے. منسٹری آف ہیومن رائٹس نے جیسے یہ خبر شائع ہوئی ہے یا سوشل میڈیا کے تھرو اور میڈیا کے تھرو آئی ہے تو منسٹری آف ہیومن رائٹس نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. انہوں نے اپنے کانٹیکٹس اسٹیبلش کر لیے ہیں موفا سے بھی، منسٹری آف فارن افیئرس اینڈ منسٹری آف انٹیریئر سے. موفا نے اپنی ایفرٹ لی ہے اور منسٹری آف انٹیریئر کو لکھا ہے کہ اس بچی کی سمیرا کی جو آئیڈینٹی ہے، نیشنلٹی ہے، اس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے. تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا لی ہے ہیڈڈ بائی ایڈیشنل سیکرٹری، اور میں امید رکھتا ہوں کہ کمنگ ویک میں یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا. اس کی جو پاسبل جو وجوہات ہیں، کیونکہ ان کی یہاں پہ پیرنٹس نہیں ہیں، وہ قطر تھے اور قطر سے آئی یہاں پہ اور یہاں سے وہ گئی اور پھر وداؤٹ ویزا گئی، تو ڈیفینیٹلی یہ اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا ان کی نیشنلٹی ڈٹرمن ہونے میں. لیکن آئی ہوپ کہ ہارڈلی نیکسٹ ویک میں یہ معاملہ طے پا جائے گا. بہت بہت شکریہ لال چند ملی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مجھے معلوم ہے آپ نے کہیں اور جانا ہے اور آپ نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے ہفتے تک یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا. عرفان صدیقی صاحب، آپ کو بھی چیئرمین سینٹ نے حال ہی میں کہا کہ جی آپ ایک کوئی پلان آف ایکشن کریں اس حوالے سے، اور جو یہ لڑکی پھنسی ہوئی ہے پاکستانی شہری ہیں سمیرا بنگلور میں، ان کو پاکستان واپس لایا جائے. تو آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا سینٹ کے اندر؟ تھینک یو منیزے، آپ نے یہ ایشو اٹھایا. بنیادی طور پہ ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ اس کیس کی کوئی سنگن ہی نہیں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی ایک بیٹی کی سال سے 2-4 ہے. یہ معاملہ اس وقت میں نے دیکھا جب مسکان کے حوالے سے 2 گھنٹے رکھے گئے سینٹ کے اندر کہ اس کی بہادری کو اور اس کی جرت کو خراج تحسین پیش کیا جائے، جو کہ ہم نے کیا. اس دوران میری نظر سے ایک سٹوری گزری ایک فارن نیٹ ورک پہ، جس میں تفصیلات بتائی گئی تھی کہ سمیرا نام کی ایک بچی، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ اسی کرناٹک میں ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ اسی بنگلور میں ہے جہاں سے مسکان کا تعلق ہے. لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہماری اپنی بیٹی پہ کیا گزر رہی ہے. تو یہ ایشو میں نے سینٹ میں اٹھایا اور پوری شدت کے ساتھ اٹھایا. اس وقت ڈپٹی چیئرمین صدارت کر رہے تھے سینٹ کی، تو انہوں نے یہ رولنگ دی آخر میں کہ جی آپ لیڈر آف دا ہاؤس سے مل کے تو اس پہ کوئی لائحہ عمل تجویز کریں. اس کے بعد کی پیش رفت یہ ہے کہ میں نے 17 تاریخ کو فارن افیئرز کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا جس کی چیئر پرسن ہے شری رحمان صاحبہ. تو میں نے کل ان کو ایک تفصیلی خط لکھا کہ آپ اس ایشو کو لیں 17 تاریخ کو، اور فارن منسٹری کے جو اہلکار ہیں ان کو بلا کے ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اب مجھے بھی یہ معلوم ہوا ہے کل یہ اجلاس ہونا تھا کہ چونکہ فارن منسٹر اویلیبل نہیں ہے اور فارن سیکرٹری بھی کسی جگہ مصروف ہیں تو شاید یہ اجلاس نہ ہو سکے. اب میری حد تک جو لائحہ عمل کی بات تھی، میں میڈیا پہ بہت اس کی آواز اٹھا رہا ہوں، لیکن لیڈر آف دی ہاؤس کی طرف سے مجھے ابھی تک نہیں بلایا گیا. طے ہوا تھا کہ ان کے چیمبر میں ملاقات ہونی ہے، لیکن ان کی طرف سے میں ملاقات کا منتظر ہوں کہ وہ مجھے بلائیں گے. لیکن ہم سینٹ چیئرمین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں لیڈر آف دی ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر شہزاد وسیم کی، جن کے چیمبر میں جن کے چیمبر میں مجھے جانا تھا اور انہوں نے مجھے بلانا تھا اور ہم نے مل بیٹھ کے کوئی بات کرنی تھی. میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یا میں نے خاص طور پہ ایک اپوزیشن کا ممبر ہوتے ہوئے آواز اٹھانے کے علاوہ کیا لائحہ عمل اختیار کر سکتا ہوں. لیکن منیزہ ایک چیز
बड़ी अफसोसनाक है। वो ये है कि मुझे नहीं मालूम, मैंने आज क्वेश्चन भी डाला है सेनेट के अंदर, पता नहीं उसका जवाब कब आता है, कि ये मामला तो चले अब सामने आया, 4 साल से एक लड़की जो भारत के अंदर इस कैफियत का शिकार है जेल में पड़ी हुई है, वहीं उसकी बच्ची पैदा होती है। क्या 4 साल के अंदर किसी ने पूछा है उसको, किसी ने उसकी कोई मदद की है? फिर वो 6 महीने से बाहर आ गई, एक इरफान साहब शुक्र है कि सहाना जैसी वकील और वकीला हैं हिंदुस्तान के अंदर जो इस किस्म के केसेस लेते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी लेते हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी वकीला ऐसे केसेस लेते हैं। Sahana, the question really that is being asked here in Pakistan is how come it took so long for her to get any kind of consular access, and in what capacity are you representing her? Did you just find her because you had access to these jails, or was she given consular access according to the treaty that we have signed, the agreement that we have signed with India? So let me just give a little bit of a background to this. I got involved in the case in 2018 when I was asked by a friend who had visited the prison. She was doing a project on prison reforms, and during the course of her conversation with women prisoners under trials, she came to know about Sameera, and she asked me whether I'd take up the matter, and I said yes. Now, a little bit of information that is useful here is that when Sameera came to India, she wanted to come to India because she wanted to live with her husband, who happened to be an Indian citizen. Now, unfortunately, her papers were not in order, which is why she got arrested in May 2017. At the time, and if I can say this, for a large part of the last 4.5 years or 4 years, she has been wanting to stay here because she had married her husband out of love for him, and she thought that she had a life for herself and her child in India. However, the relationship deteriorated for reasons that I can really not pinpoint anymore. And that is when Sameera decided that her child was growing up in prison. Her daughter has not seen the outside world except perhaps to travel to the court when the court asked her to be present before them, or when the child had to be taken to a hospital. And therefore, it is only last year that Sameera decided that she will go back to Pakistan because she had no support whatsoever, either from her family or from her immediate family, her husband or her in-laws. So yes, this has taken some time. The courts have actually been extremely supportive of her. They know that she has a child, and therefore they convicted her for the time she had already spent. And we are here now. It shouldn't actually take 6 months because there is really nothing left to be done on the Indian side. All the background checks that had to be done, the cases that were pending against her, all of them have now मगर जिस तरह आप ये बात बता रही हैं उससे तो ये समझ में आ रही है कि जो काउंसलर एक्सेस की एग्रीमेंट है निदा अली साहिबा, वो तो एक तरीके से फेल हो गई, वो तो फाल ही नहीं है। बिल्कुल, और अगर वो 2 दफा एम्बेसी जा चुकी हैं और अभी तक उसका एक पासपोर्ट है जो कि वीजा के बगैर है, वेरिफिकेशन शुड नॉट बी एन इशू। वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये इतने महीने इन्होंने क्यों लगा दिए हैं। उसकी 2 से 5 दिन की मुद्दत दी गई है जिसमें उसको वापस वेरीफाई करके वापस भेज देना चाहिए। तो ये समझ से बाहर है, और एक जो हमारा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है ना, वो इधर क्लियर नहीं है। हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे कि किस स्टेज पे है, क्या हो रहा है, कि कुछ पता चले, सो दैट वी कैन ऑल्सो ट्रैक द प्रोग्रेस। मुझे ये बताइए, किस तरह के केसेस तो आपने बहुत सारे किए होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो होते हैं, और यहाँ पे हमने देखा है कि हिरासत में रहते हैं, कई अरसे उनके केसेस जो हैं वो सामने ही नहीं आते, इसलिए चूंकि वकला के तक रसाई नहीं होती। क्या यहाँ पे भी यही हाल है? बिल्कुल जी, आप देख लें कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से वैसे ही डाइसी रहते हैं। तो जो सब कोलैटरल डैमेज है वो इस तरह के जो इमिग्रेंट्स होते हैं, स्पेशली इलीगल, उनको सफर करना पड़ता है। तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन को वैसे ही बहुत ज्यादा वक्त लगता है। पर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से एक बच्ची है, शी वाज बोर्न इन 92 समीरा, ठीक है जी, उसके साथ अब उसकी अपनी बच्ची है। ये तो इतना ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसको तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो बात दोनों वकला कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं
کہ دیکھیے काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट हुई, उन्होंने बताया कि किस तरह काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट हुई जिसके तहत जो भी जेल के अंदर था उसको ये हक था, चाहे वो पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी सिटीजन हो, कि वो अपनी बात आगे जाके कर सके और कानूनी चाराजोई जो है वो कर सके, शुरू तो कर सके, मगर ये हो नहीं सका। अब ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे 4 साल की उसकी बेटी है, नाम उसका सना फातिमा है, समीरा 30 साल की है, तो इतनी देर क्यों लग रही है? और ये सिस्टम के अंदर आप लोग जो बैठे हुए हैं सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, क्यों नहीं आप ये देखते कि यहाँ पे लोग किस तरह सफर करते हैं, क्योंकि काउंसलर एक्सेस ही नहीं मिलता दोनों साइडों पे। जी मुनीज़, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं तो ये सारे केस की जो परतें खुल रही हैं और जो नए इसके एंगल जाविये सामने आ रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि हम किस दुनिया के अंदर रह रहे हैं और हमारी सेंसिटिविटी का लेवल कितना गिर गया है खुद अपने शहरियों के हवाले से। यानी एक मासूम बच्ची जो वहां पड़ी है, जो 4 साल की अपनी बेटी को साथ गोद में लिए बैठी है, वो एम्बेसी से भी राब्ता कर चुकी है, एक नहीं 2 दफा जा चुकी है, अपना पासपोर्ट भी दिखा चुकी है। हम उसको कागज का एक टुकड़ा देने से आ रही हैं जिसपे ये लिखा हो कि यस शी इज पाकिस्तानी सिटीजन। तो ये मेरी समझ में आने वाली बात नहीं। अभी आपके प्रोग्राम में आप बता रही हैं कि आपने 3-4 वज़रा से राब्ता किया, कोई आके बताने के लिए तैयार नहीं है। कल फिर सेनेट का सेशन है, अगरचे ये एजेंडे पे नहीं है, बट मैं फिर इस इशू को उठाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कल कोई ना कोई फॉरेन ऑफिस का आदमी आए सेनेट के अंदर और हमें बताए। ये इसके लिए कम से कम जो लफ्ज है वो है मैं समझता हूं गैर इंसानी रवैया है, ऐसा रवैया है जिसको कोई मानी नहीं दिए जा सकते, जिसको समझा ही नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे आप एक लम्हे के लिए सोचें कि कोई वाकया ऐसा हो जाता कि कोई बेटी या कोई बेटा इंडिया में या किसी भी मुल्क में इस तरह की सूरत हाल का शिकार हो जाता और वो मेरा या किसी बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन का या किसी और का जान पहचान वाला होता, कोई रेफरेंस रखने वाला होता, तो क्या ये सलूक किया जाता? सिचुएशन बहुत फर्क होती है इरफान सिद्दीकी साहब, ये बात तो दुरुस्त है। और दोनों मुल्क के जो सियासतदान है वो एक दूसरे को लेक्चर देने में ज्यादा तेज है, मगर जब काम करने पे आते हैं तो हमने देखा है कि सुस्त रवि का शिकार रहते हैं। सहाना, how many more people, Pakistani citizens are there languishing in Indian jails? क्योंकि आपने तो एक के बारे में बताया, समीरा के बारे में, क्या और भी पाकिस्तानी शहरी जो हैं हिंदुस्तानी जेलों के अंदर इस तरह हैं जिनकी वक्त तो खत्म हो गया है, उन्होंने अपना टर्म भी पूरी कर ली है, मगर अब डिटेंशन सेंटर्स में बैठे हुए? देखिए, there are Pakistani citizens in Indian jail across the country. लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि उनका ट्रायल खत्म हो गया है या नहीं, बट देयर आर सर्टेनली पीपल टू whom also such counselor access would be of extreme use because they can then decide how best to take this forward and people can return back to Pakistan. But unfortunately, I'm not in a position to say if their sentences have been completed and whether they are awaiting deportation alone. तो आपका ये कहना है कि ये नहीं मालूम कि वो डिटेंशन सेंटर्स में है, मगर ये आपको पता है कि जेलों के अंदर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं हिंदुस्तान के अंदर जो अपना टर्म सर्व कर रहे हैं, क्या उनको काउंसलर एक्सेस है कि नहीं है? जिस तरह के एक एग्रीमेंट तय पाई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो आपको नहीं पता। काउंसलर एक्सेस की निदा अली साहिबा, आखिरी सवाल आपसे, जब हम बात करते हैं, अगर ये हो ही नहीं रहा दोनों मुल्कों के दरमियान, तो फिर इनका क्या फ्यूचर है? ये जो जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, क्या ये इनका यही है कि समीरा की तरह ये फिर डिटेंशन सेंटर्स में बाकी अपनी जिंदगी काटेंगे? देखें, आपने अगर लेटली एक ट्रेंड देखा है कि जब तक मीडिया कोई बात नहीं उठाती और जब तक एक लोगों को पब्लिक आउटरीच नहीं होती तो किसी को इंसाफ नहीं मिलता, चाहे ये एक प्रिजनर्स की बात हो, चाहे ये जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात हो। तो अब समीरा को तो हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लोगों ने उसके बारे में आवाज उठाई है। सहाना तो बहुत सालों से इस केस पे लगी हुई है। एक हर लैंड का अपना कानून होता है, अगर आपने कोई क्राइम ऑफेंस कमिट किया है तो उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ती है, पर जब वो खत्म हो जाती है तो डिपोर्टेशन और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड करना, वो जिस मुल्क की वो सिटीजन है उसकी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब पाकिस्तान को स्टेप अप कर देना चाहिए। अब काफी महीने गुजर गए हैं और उसको ले आना चाहिए वापस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके प्रोग्राम के थ्रू हम उम्मीद करते हैं कि ये इशू जो है ये रिजॉल्व हो जाए। इरफान सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये सेनेट के अंदर इस इशू को उठाया
اور آپ نے کہا کہ کل بھی آپ اس ایشو کو جو ہے سینٹ کے فلور کے اوپر اٹھائیں گے. سہانا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سمیرا جیسی ایک لڑکی کی ہندوستان میں پاکستانی سٹیزن جو ہے اس کی آپ نے پیروی کی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بنگلور سے جوائن کیا. اور ندا علی صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. مگر جس طرح کہ آپ نے کہا کہ میڈیا کو بہت سارے ایشوز اٹھانے پڑتے ہیں, تو ڈومیسٹک وائلنس, آنر کلنگ, غیرت کے نام پہ قتل پہ بھی بہت سارے ایشوز اٹھانے پڑتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم بڑھتے ہیں قندیل بلوچ کے کیس کے اوپر, چونکہ اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے جو کہا جاتا تھا کہ غیرت کے نام پر قتل ہے, اس کے اندر جو مرکزی ملزم ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس کیس کے اندر بھی ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے وقفے کے بعد. لوگ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بلوچ فیملی سے تعلق نہیں ہے میرا, یا میں بلوچ نہیں ہوں. لوگوں کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ بلوچ ہو کر بلوچ ہی ہوتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں, جو اس طرح کے قدم کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو قندیل بلوچ کے بارے میں یاد ہوگا, جو پاکستان کی مقبول سوشل میڈیا سٹار تھیں, پاکستان کی وہ بہادر بیٹی جس کو مبینہ طور پر اس کے اپنے بھائیوں نے 16 جولائی 2016 کو قتل کر دیا, یعنی غیرت کے نام پر قتل کر دیا. اس کیس میں نئی پیش رفت ہوئی ہے اور تمام ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے. تو کیا قندیل بلوچ کو کسی نے قتل نہیں کیا؟ کیا یہ ہم سمجھیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کیس کی پیچیدگیاں کیا ہیں. 3 روز پہلے قندیل بلوچ کے قتل کیس میں نامزد مقتولہ کے بھائی اور کیس کے مرکزی ملزم وسیم کو بری کر دیا گیا. قندیل بلوچ قتل کیس میں راضی نامے کی بنیاد پر اور گواہوں کے اپنے ہی بیانات سے منحرف ہونے پر مرکزی ملزم کو بری کیا گیا. مرکزی ملزم وسیم کو ملتان کی ماڈل کورٹ نے 27 ستمبر 2019 کو سزا سنائی تھی, جبکہ باقی ملزموں میں مفتی عبدالقوی, قندیل کے بھائی اسلم شاہین اور حق نماز, عبدالباسط اور محمد ظفر حسین کو بھی رہا کر دیا گیا تھا. قندیل بلوچ کی والدہ نے جولائی 2016 میں اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا وسیم اپنی بہن قندیل کو قتل کرنا چاہتا تھا. ان کے دل میں شروع سے ہی نفرت تھی. پہلے زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے, پر جب حالات خراب ہوئے دنیا نے ان کو بھڑکایا اور ان کے ذہن خراب کر دیے. وہ کہتے تھے کہ قندیل اب یہ کام نہ کرے, اس کو اس کام سے روک دو, اس نے ناجائز قتل کیا. ایسا کیوں کیا اس نے؟ میں نہیں معاف کروں گی بیٹے کو. میری لائق بچی, مردوں کی طرح بہادر لڑکی تھی, کیا قصور کیا تھا اس نے؟ 16 جولائی 2016 میں قندیل بلوچ کو سوتے ہوئے قتل کر دیا گیا. پولیس کی تحقیقات کے مطابق انہیں گلا گھونٹ کے مارا گیا تھا. قتل کے بعد قندیل کے بھائی وسیم نے اعتراف کیا تھا کہ قندیل خاندان کے لیے رسوائی کا سبب بن رہی تھی, اس لیے انہیں قتل کیا. جب فرد جرم عائد کی گئی تو اپنے اعتراف سے قندیل کے بھائی مکر گئے. اگست 2019 میں ملتان کی ماڈل عدالت نے اس مقدمے کے مدعی اور قندیل کے والد محمد عظیم نے اپنے 2 بیٹوں وسیم اور اسلم شاہین کو معاف کرنے کی درخواست دائر کی, جس کو عدالت نے اس وقت مسترد کر دیا. عدالت کا یہ کہنا تھا کہ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں صلح یا مدعی کی طرف سے معاف کیے جانے کے عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس قتل میں مفتی عبدالقوی کا نام بھی سامنے آیا, جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت دینی مشیر اور رویت حلال کمیٹی کے رکن بھی تھے. مفتی عبدالقوی کو باقاعدگی سے دینی پروگراموں میں بلایا جاتا تھا. جون 2016 میں ایک ٹی وی پروگرام میں مفتی عبدالقوی نے قندیل بلوچ کو کراچی آنے کی دعوت دی. اس کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو قندیل نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اس وجہ سے مفتی عبدالقوی کو شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. قندیل بلوچ کا تعلق ملتان سے تھا. ان کا اصل نام فوزیہ عظیم تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کو شہرت سوشل میڈیا پر ان کے بے باک انداز کی وجہ سے ملی, جو بعد میں ان کے قتل کی وجہ بھی بنی. قتل سے قبل انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی 10 شخصیات میں قندیل بلوچ کا نام بھی شامل تھا. بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکپن میں ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا. ناظرین, 2016 میں قندیل بلوچ کے قتل کے بعد ایک مہم شروع کی گئی جس کے تحت غیرت کے نام پر قتل کے قانون میں ترمیم منظور کی گئی, جس کے مطابق اگر لوائقین معاف بھی کر دیتے ہیں تو قتل کرنے والے کو عمر قید یا 25 سال کی قید ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ قانون میں ترمیم ہوئی تاکہ رشتہ دار قاتل کو معاف نہ کر سکیں اور غیرت کے نام پر قتل کے جرم کا خاتمہ ہو سکے, مگر قندیل بلوچ کے کیس میں ترمیم کے باوجود قانون فیل ہو گیا. ایسا کیسے ہوا؟
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इजाज आलम ऑगस्टीन, जो पंजाब हुकूमत इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर के वजीर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। निदा अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, शी इज कंटिन्यूइंग विद अस। और हमारे साथ नीलोफर बख्तियार इस अहम मौजू के ऊपर मौजूद हैं, जो चेयरपर्सन है कौमी इदारे बराए वकारे निस्वा की। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नीलोफर साहिबा और इजाज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो निदा साहिबा, ये कैसे हो गया कि अगर कानून भी बना, उसके अंदर तरमीम भी हुई, और जो आर्ग्यूमेंट्स अदालत के अंदर लिए गए वो ये थे कि चूंकि कानून बाद में बना और कत्ल पहले हुआ तो इसलिए ये कानून लागू ही नहीं होता इस केस के ऊपर। हाँ जी, देखें, कानून जो बना था वो 22 अक्टूबर 2016 में बना था। कंदील बलोच का जो मर्डर हुआ था वो 15 जुलाई 2016 का हुआ था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्सटैंटिव लॉ है, ये रेट्रोस्पेक्ट में नहीं लगता। आप पीछे जाके किसी को नए कानून के मुताबिक सजा नहीं दे सकते, ज्यादा सजा नहीं दे सकते। लेकिन जो ये अभी ऑर्डर नहीं आया है कि इसके भाई को क्यों एक्विट किया गया है, हम सिर्फ कंजेक्चर कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि अपना एक नाज़रीन को बता दें कि तफसीली ऑर्डर अभी तक नहीं आया। अभी तफसीली ऑर्डर नहीं आया, तो हम इस पे बहस नहीं कर सकते कि उसको क्यों छोड़ा गया है। लेकिन जो नजर आता है, सब कह रहे हैं, आपकी अभी उनके भाई के वकील से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये पुराना कानून लगता था। लेकिन पुराने कानून में भी अगर ऑनर किलिंग एस्टैब्लिश्ड है तो कम से कम 10 साल सजा देनी जरूरी है। तो ये सजा चेंज नहीं हुई है, इसको इक्वेट किया गया है। तो जो मेरा अपना ओपिनियन है वो आई थिंक ये है कि एविडेंस को डिसरिगार्ड कर दिया गया है। अच्छा, जो शाहिद है उन्होंने कहा कि ये नाकाफी है, मगर अब इसके अंदर अपील कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जाज साहब, आपकी जानिब आती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो खवातीन के खिलाफ कत्ल किया जाता है, या वैसे जो कत्ल है वो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, रियासत के खिलाफ जुर्म माना जाता है। तो इस केस के अंदर कंदील बलोच को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? क्योंकि उनके वकला के बारे में हमें ये मालूम पड़ा है कि वो पहले से ही कह रहे थे कि जी हमारा समझौता हो गया है। देखें मरीज़े, इसमें ये कंदील बलोच का मर्डर हुआ था तो उस वक्त ही जब उसके वालिद का मदई बन जाना, उस वक्त भी आम लोगों में ये चामुगैयां चल रही थी कि ये आखिरकार जाकर सेटलमेंट की तरफ जाएगा। बहरहाल वो एक जिसको पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उसको मजम्मत भी की, लेकिन वो फिर आपने देखा कि उसके वालिद ने एक एप्लीकेशन दी कि जी हम आपस में सेटलमेंट का बात की, लेकिन खैर अदालत ने उनकी इस सबमिशन को नहीं माना। तो उसके बाद ये केस ट्रायल हुआ। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इस्तगासा जो है वो इन चीजों को कहीं ना कहीं कोई जरूर खराबी हुई है जिसमें उनको साबित नहीं कर सका। लेकिन अभी चूंकि जिस तरह निदा साहबा ने बताया कि अभी पूरा तफसीली फैसला आया नहीं, तो यकीनी तौर पर बीइंग अ ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर मैं समझता हूं कि जब तक तफसीली फैसला आएगा, तो आपने देखा कि जिस तरह वो मिर्जा वाला इस्लामाबाद वाला मशहूर केस है, उसमें भी आपको पता है कि वो जो मदई थे तो फिर रियासत ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि रियासत उसमें मदई बनेगी। तो इसमें भी इंशाल्लाह जब तफसीली फैसला आ जाएगा तो आई एम श्योर कि हम खुद रियासत जो है इसमें अपना मदई का किरदार अदा करेगी। तो आप इस हवाले से सोच रहे हैं कि इस केस के अंदर जो रियासत है वो ही मुद्दई बनेगी, पहले क्यों नहीं बने? देखिए, पहले बात ये होती है कि पहले जब आपके पेरेंट्स, आपका वालिद खुद मुद्दई बन जाए तो फिर किसी को रियासत ने जबरदस्ती तो नहीं, रियासत ने तो उस वक्त हरकत में आना होता है जब लोग अपनी जिम्मेदारी ना लें। तो यकीनी तौर पर ये उनके वालिद ने तो जो एक्ट किया वो तो आपको पता ही है कि उन्होंने बहुत कोशिश की। उनके वकला ने भी कहा कि हमारी सेटलमेंट हो रही है, वो तो उनकी शुरू से दिन से ये बात लग रही थी कि वो ये हाँ जी। तो यकीनी तौर पर मगर इसके अंदर कानूनी नुक्ता है जाज साहब। अब मैं इसको आगे बात को बढ़ाती हूँ, आपके पास वापस आऊंगी। नीलोफर साहिबा, अब इस केस के अंदर आपने तो बहुत सारे केसेस देखे हैं। अब इस केस के अंदर वालिद तो उनके इंतकाल कर गए हैं कंदील बलोच के, मगर अब उनकी तरफ से भी वकला अगर ये मौकफ लेते हैं कि जी हमने सुलह करनी है, तो फिर क्या जो मौजूदा कानून है उसके अंदर इजाजत है इसकी? जी, इस कानून के अंदर इजाजत है
اور یہ جتنا بھی کہتے رہے کہ یہ قانون اس وقت کسی بھی چیز پہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن آج کا جو قانون ہے اس کے تحت NCSW اس کیس کو پرسیو کرے گا اعلیٰ عدالت میں. اب ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے اگر ہمیں خود کرنی پڑی. ہم بھی ابھی تک کمپلیٹ ججمنٹ نہیں دیکھ پائے، اس لیے سب کچھ قبل وقت ہوگا. لیکن اتنی شدید غم و غصے کی لہر ہے اس وقت خواتین کی پاکستان کی کہ آپ یقین مانیے میں اس وقت بلوچستان کوئٹہ میں کسی کانفرنس میں ہوں اور 1 منٹ میرا فون جو ہے وہ بند نہیں ہو رہا. لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا رسپانس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. تو میں یقین دلانا چاہتی ہوں پاکستان کی خواتین کو کہ نیشنل کمیشن اس کیس میں اب پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم فور فرنٹ پہ آئیں گے اور جس حد تک ہمیں جانا پڑے گا ہم جائیں گے انشاءاللہ. مگر نیلوفر صاحبہ سوال تو یہ، جس طرح اعجاز صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ کیا آپ قندیل بلوچ کو لیگلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ان کی والدہ کہیں کہ نہیں جی میں اپنی بیٹی کو خود ریپرزینٹ کروں گی اور وہ اپنے بیٹوں کو چھوڑنا چاہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے پروسیکیوٹر جنرل سے ہم بات کریں، ہم ان کو بھی خط تیار کر رہے ہیں. ہم اسٹیٹ کو اس میں وہ بنائیں گے اور ہم اس میں انٹروین کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم انٹروین کریں گے. ایک طریقہ کار ہمیں بنانا پڑے گا، وہ واضح تب ہوگا جب ججمنٹ ہمارے سامنے آ جائے گی. رائٹ. جیسی ججمنٹ آتی ہے ہمارے سامنے سپریم کورٹ کے دروازے کھلے اور میں سمجھتی ہوں ہمیں انصاف ملے گا. ادھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسپاٹ لائٹ ہے قندیل بلوچ کے کیس کے اوپر اور کیسے ان کے کیس کے اندر مرکزی ملزم کو عدالت نے بری کر دیا ہے. ندا علی صاحبہ، کیا اس وقت ریاست آ سکتی ہے اور اس کیس کے اندر ایک اور پلی استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ریاست خود ہی بتائے گی کہ وہ اس کا کیا لاہے عمل. انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ مدعی بننا چاہتے ہیں. 2016 کا جو قانون ہے وہ ریٹروسپیکٹ میں نہیں لگ سکتا، لیکن جو اپنا 2004 کا قانون تھا جب یہ قتل ہوا ہے وہ بھی آنر کلنگز کی منیمم سزا نہ اس میں ویو کر سکتے تھے نہ اس میں کمپرومائز کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں بھی 311 میں کم سے کم 10 سال سزا دی گئی ہے. تو یہ جو ایکویٹل ہوا ہے یہ اس قانون کے مطابق بھی نہیں ہوا، یہ صاف نظر آ رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جو وکیل سے ہماری بات ہوئی تھی، بھائی کی وکیل سے جنہوں نے قتل کیا مبینہ طور پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ شروع دن سے جو قندیل بلوچ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وکیل، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کمپرومائز یعنی کہ معافی نامہ ٹرائل کا تھوڑا سا بتاتی ہوں. جب ٹرائل چلا تھا تو کمپلیننٹ واز دا فادر. ٹھیک ہے جی، ہاں جی. تو یہ جو بھائی تھا اس نے پہلے کنفیس کیا پولیس کے آگے، پھر اس نے 164 کی اسٹیٹمنٹ میں کنفیس کیا، پھر اس نے ریٹریکٹ کر لیا. ٹھیک ہے جی، آگے جا کے اسٹیٹمنٹ آف دا اکیوزڈ جی. ٹھیک ہے، اس نے 2 جگہ آگے اپنی ریٹریکٹ کر لی جا کے یہ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، جو وہ دے چکا ہوا تھا. اس میں پہلے جو جج صاحب کے پاس ماں باپ نے کمپرومائز کیا، ٹھیک ہے، جج صاحب نے اس کو ڈس ریگارڈ کر دیا، ایکسپٹ نہیں کیا. پھر بھی آنر کلنگ کی ایک سزا مقرر ہے کم سے کم 10 سال. تو سزا اس کو اس قانون کے مطابق ہی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اب یہ نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی جو ہے آرڈر کے اندر کیا ہے، مگر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ جو پرانا قانون ہے، جاج صاحب وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پرانے قانون کے تحت بھی آپ معافی نامہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہو سکتا. اب جس طرح انہوں نے بھی پہلے کہا ندا علی صاحبہ نے کہ نہ کافی شواہد کی بنا کے اوپر شاید اس کو چھوڑا ہو. اب بات یہ ہے، نیلوفر صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی، انہوں نے بھی کیسز دیکھے، ندا علی صاحبہ نے بھی دیکھے. اعجاز صاحب، اس کیس کے اندر جو شواہد لوگ اکٹھے کر کے دیتے ہیں وہ خود ہی خاندان والے ہوتے ہیں، خاندان والے ہی لڑکی کو مار رہے ہوتے ہیں. تو پھر پولیس والوں کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے شواہد اکٹھے کرنا، خاص طور پہ قتل کے کیس کے اندر تو آپ کو بڑے ٹھوس شواہد چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں بہت سارے کیسز میں مجھے خود بھی ذاتی طور پر تجربہ ہوا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتے ہیں کہ جس میں مدعی جو ہے وہ گھر والے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بالکل پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ان کا شروع سے ہی یہی ان کی ایک ہوتی ہے کوشش کہ ہم کسی نہ کسی طریقے جس نے یہ مرڈر کیا ہے یا جس نے یہ ایکٹ کیا ہے اس کو جو ہے چھڑوایا جائے. اب ظاہری بات ہے کہ پولیس نے تو وہی شواہد رکھنے ہیں اور وہی استغاثہ میں جانے ہیں کہ جو ان کو وہ اکٹھے کر کے دیں. لیکن میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نیلوفر بختیار صاحبہ کی موجودگی میں اور میں بھی پنجاب میں چونکہ بینگ اے ہیومن رائٹس منسٹر، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں. یہ ندا علی صاحبہ نے جو جس طرح
پوری ایک ڈیٹیل بتائی. تو یقینی طور پر ہم اپنی ٹیم کے ساتھ جب تک پوری جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے تو پوری ٹیم کے ساتھ جو بھی ممکن ہوا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم جس نے یہ ایکٹ کیا ہے اس کو سزا تو ملنی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں لاہور. ٹھیک ہے اعجاز صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سزا ملنی چاہیے، بات صرف قندیل بلوچ کی نہیں ہے. قندیل بلوچ تو آفٹر آل ایک سٹار تھی، اس کے اوپر فوکس ہے، مگر نیلوفر بختیار صاحبہ اس طرح کی تو بہت ساری بے نام عورتیں ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا، اور اگر قندیل بلوچ کے ہی مرکزی ملزمان چھوٹ جاتے ہیں. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں اور ہمارے پاس یہ کیسز گائے بگائے آتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایک بہت سیریس پالیسی بنا رہے ہیں. آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، اس کی کل ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے، شاید یہ ججمنٹ ہی بنیاد بن جائے جو آئندہ ہم تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں اس نظام میں، اس کی جو پیش رفت ہوگی انشاءاللہ. آپ کو نیلوفر صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ قانون ہے اس کے اندر مزید ترمیم کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میرا خیال میں اسی کو اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں، کیونکہ جو پہلا قانون تھا جس میں کچھ لکوناز رہے وہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا قانون تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بہت بڑی چیز مسنگ تھی جو ہم نے 16 میں اس کو ڈال دیا. جی اب نہ تو اس قانون کے تحت سزا ہو رہی جس میں 10 سال کی تو سزا تھی نا، اور نہ اس قانون کے تحت ہو. تو سزا دینا جب مقصد ہی نہیں ہے تو کوئی بھی قانون ہم بنا دے، انہوں نے نہیں دینی سزا. تو ہم نے سٹینڈ اس پہ لینا ہے پاکستان کی عورت نے کہ ہم نے ان سزاؤں پہ عمل درآمد کرانا ہے اور اب ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. نہیں مگر کیسے کرائیں گے عمل درآمد؟ نیلوفر بختیار صاحبہ جب آپ یہ قانون بنا رہی تھیں تو اس وقت بہت سارے تجزیہ نگار نہیں جو قانونی ماہر تھے اور ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ تھیں، ندا علی صاحبہ، وہ یہ کی مخالفت کی تھی، مجھے یاد ہے وہ مخالفت کی تھی. اچھا وہ وجہ میں بتاؤں نا، وہ چونکہ اس وقت ہم بھی صحافت کرتے تھے تو ندا علی صاحبہ ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کے کیسز کے اندر جہاں خواتین کا قتل ہوتا ہے تو آپ جو معافی کی ایک شک ہے جس کے اندر قصاص و دیت وہی آپ ختم کر دیں، چونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ڈٹرمن کرنا کہ اس عورت کا غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہے یا عام قتل ہوا. یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے لوپ ہول کو پلگ تو کیا ہے نا کہ غیرت کے نام پہ قتل، کم سے کم آپ لائف امپریزنمنٹ دیں گے، آپ اس کو نہ کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں نہ ویو آف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ 309 لگے گی نہ 310 لگے گی، یہ کیا ہے. لیکن پھر بھی کیوں اتنے آنر کلنگز کے جو ہوتے ہیں، ابھی جو ریسنٹ ہمارے پاس کیس آیا ہوا تھا فیصلہ آباد میں 2 بچیوں کا قتل ہوا ہے اور ماں کمپلیننٹ تھی، مدعی تھی. اینڈ میں جا کے ان جو اکیوز تھے ان کی بیل ہو گئی، اور بیل کیوں ہوئی؟ کیونکہ ماں نے ایفیڈیوٹ لگا دیا اور اپنی اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ چینج کر دی. تو اس طرح کے بہت سارے مراحل ہیں جس پہ ایک موقع ملتا ہے کہ اکیوز چھوٹ جائے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آنر کلنگ ہوئی ہے اور اس کو اگر آپ اس کو آنر کلنگ کا نہ ڈیفینیشن دیں، اس کو اس زمرے میں نہ لائیں اور اس کو نارمل مرڈر کے، تو پھر تو آپ چھوٹ جاتے ہیں. ہاں. مگر مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ جو بات ہے کہ جی عام قتل کے طور پہ اس کو آپ لیں اور اس کے اندر آپ وہ جو ہے معافی نامہ وہ ختم کر دیں خواتین کے کیسز کے اندر، وہ ایک سولوشن ہے. ایک قسم کا تو انہوں نے آنر کلنگز کے لیے تو ختم کیا ہوا ہے نا، لیکن پھر سب قتل کے لیے ختم کرنا پڑے گا نا. میں یہی کہہ رہی ہوں، سب قتل کے لیے پھر ادھر ہمارا وہ آ جاتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، دیٹ از اسلامک جورسپروڈنس. ٹھیک، اعجاز صاحب یہ حل بتاتی ہیں بہت ساری جو خواتین وکلا ہیں، ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، آج سے نہیں کئی عرصے سے کہتے ہیں کہ جو خواتین کے قتل کیسز ہوتے ہیں اور خواتین کے قتل جو ہوتے ہیں وہ مردوں سے کم ہوتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے اندر آپ معافی نامہ ختم کر دیں. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ دیکھیے ابھی پچھلے دنوں لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک بچہ جو پب جی گیم کھیلتا تھا اس نے اپنے پورے گھر کو ختم کر دیا، اپنی والدہ کو، اپنے بھائیوں کو. تو اس طرح تو دیکھیں نا جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم جب معافی نامے کا قانون میں کوئی اس طرح کا سکم رکھتے ہیں تو یقینی طور پر لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے گھر کا مرڈر ہو. دیکھیں مرڈر چاہے آپ کی والدہ کا ہے چاہے آپ کی بہن کا ہے، وہ مرڈر ہے. تو ہمیں اس نظریے کے ساتھ سوچ کر ہی قوانین میں ترمیم لانی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہونے ہی نہیں چاہیے اس طرح کے کیسز میں، اور معافی نامہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ یہ تو جو ہے انسانی حقوق کے پہلو میں دیکھیں تو یہ تو تک نہیں بنتا
کہ ایک مرڈر ہوا ہے اور اس کو جناب چاہے اس کو آپ معاف کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں اس طرح کا تو کوئی بھی جو ہے سکم نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہے کہ اس کے اندر معافی نامہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ انسانی حقوق کے زمرے سے اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے. ندا علی صاحبہ، جس طرح کے اعجاز صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ اس کو انسانی حقوق کے زمرے سے دیکھیں تو معافی نامہ نہیں ہونا چاہیے خواتین کے قتل میں. جی کسی کے قتل میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کاروکاری یا یہ جو آنر کلنگز ہیں، اگر آپ اس کے سٹیٹسٹکس پہلے تو انڈر رپورٹڈ ہے. اگر آپ اس کے سٹیٹسٹکس دیکھیں تو جتنی عورتیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ تو آدمی قتل کیے گئے ہوتے ہیں غیرت کے نام پہ. تو پھر آپ ڈسکریمنیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور واقعی میں یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایگزمپلری معاشرہ نہیں ہے جس طرح ایک زمانے میں ہوتا تھا، تو اس کے اندر اکثر جو قاتل ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. جاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس اہم موضوع کے اوپر. نیلوفر بختیار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو ادارہ ہے وہ اس حوالے سے نہ کہ صرف قانون سازی کرے گا مگر قندیل بلوچ کے کیس کے اندر وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ خود سے ریپرزینٹ کرے گی. یہ ان کا کہنا تھا. ندا علی صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ جہاں تک غیرت کے نام پر قتل ہے تو جب تک خواتین کے قتل سے معافی نامہ آپ خارج نہیں کریں گے، اور اعجاز عالم صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر اس معافی نامہ آپ خارج نہیں کریں گے تب تک غیرت کے نام پر قتل ہوتا جائے گا. آپ قانون سازی جو مرضی کر لیں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.